یا تو آپ طالب دنیا ہیں، اگر طالب دنیا ہے تو آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا. آپ کے لیے مسئلہ نمبر 1 دنیا ہوگی، آخرت آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو وہ علامات بتا رہا ہوں. اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کی ساری سوچیں، سارا رخ ظاہر کی طرف ہوگا. آپ کی سوچ پہ ظاہر سوار ہوگا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ وہ سارے مسائل دنیا کے. میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے تو کوئی آسرا نہیں ہے، میں تو بہت غریب ہوں. اور یہاں تو مسائل ہر ایک کے ہیں. آج جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، اس کے اپنے مسئلے ہیں. جو اقتدار میں ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں. مسئلہ ہے دنیا کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میرے موضوعات ہیں ان سے کسی کو کوئی دلچسپی ہے نہیں، اور یہ کوئی قابل توجہ موضوع نہیں ہے. لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بات شامل ہیں، جو سنتے بھی ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عام طور پہ یہ رویہ ہے، صرف میرے ساتھ نہیں، تمام امت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں لیکن وہ سننا چاہتے نہیں ہیں، یعنی دل کے کانوں سے. تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے کہ ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، کہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ساری امت جو ہے مردہ ہے، مری ہوئی ہوئے ہے. اور کیا لفظ کہوں میں آپ کو. دیکھیں بہت واضح طور پہ ہے. یا تو آپ طالب دنیا ہیں، اگر طالب دنیا ہے تو آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا. آپ کے لیے مسئلہ نمبر 1 دنیا ہوگی، آخرت آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو وہ علامات بتا رہا ہوں. اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کی ساری سوچیں، سارا رخ ظاہر کی طرف ہوگا. آپ کی سوچ پہ ظاہر سوار ہوگا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ وہ سارے مسائل دنیا کے. میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے تو کوئی آسرا نہیں ہے، میں تو بہت غریب ہوں. اور یہاں تو مسائل ہر ایک کے ہیں. آج جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، اس کے اپنے مسئلے ہیں. جو اقتدار میں ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں. مسئلہ ہے دنیا کا. ہمارے سامنے مسئلہ ہے دنیا کا. یہ بڑی ایک خطرناک سوچ ہے، اور ہم تو اس کو کامیابی کی دلیل جانتے ہیں. جو دنیا میں بڑا ہوشیار ہے بھئی، بڑی جلدی ڈگری لے لی، ڈاکٹر بن گیا، کلینک لے لیا، کلینک کھل گیا، چل رہا ہے، مکان بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، بڑا کامیاب ہو گیا. ہماری ساری سوچ یہاں تک محدود ہے. تو یہ ایک غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. ہماری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی ہے، دنیا کی یاد میں. ہم پر سوار دنیا کی یاد ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے دائی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم. تو یہ ہے مسئلہ. دیکھیں، میں جو موضوع ہے کہ ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ آج ہمارا مسئلہ ہے نہیں. اب ظاہر ہے میں بیان تو کر رہا ہوں لیکن اس کے سننے والے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سنے گا بھی تو وہ ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا. وہ کہے گا میں تو زندہ ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میں تو زندہ ہوں. یہ سوچ ہے ہماری.
یہ نہیں، ساری سوچ جو ہے وہ ظاہر پرستی کی ہے، ظاہری سوچ ہے. آخرت باطن یہ ہمارے یعنی نصاب میں شامل نہیں ہے زندگی کے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ مردہ ہیں. دیکھیں بیمار انسان جب بیماری اس کے اندر ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی. بعض بیماریاں ہوتی ہیں پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ اندر ہی، کینسر کی بیماری ہے تو وہ کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں اس کی ظاہر، لیکن ہماری تو علامات ہیں. ہم جو مردہ قوم ہیں تو اس کی تو علامات واضح ہیں. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. ہماری سوچ صرف ظاہر کے لیے ہے، باطن ہم اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں رکھتے. مسئلہ یہ ہے سارا. یعنی انسان تو ظاہر نہیں ہے نا، مٹی کا پتلا تو نہیں ہے کہ بس یہی مٹی کا پتلا ہے، بس قبر میں دفنا دیا تو ختم ہو گیا. ایسی بات تو نہیں ہے. روح کے لیے، روح جب موت نہیں ہے، روح کے لیے اب انتقال ہے، منتقل ہونا ہے اس نے. تو ہماری بیماری کی علامات بالکل واضح ہیں. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. آج کا مسلمان کہنا بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اور کوئی نام دے نہیں سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی. لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کا طلبگار ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لینا، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. صرف دنیا کے مسائل، بس کھا لے پی لے جی لے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اس کے علاوہ تو ہماری کوئی طلب ہے نہیں نا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنی یعنی جو حیثیت ہے اس وقت، اگر ہم اپنے آپ کو زندہ تصور کرتے ہیں تو پھر آج کا موضوع آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں میری سوچ دنیا کی ہے، میں دنیا کے لیے سوچ رہا ہوں اور دنیا ہی میری ترجیح ہے. دیکھیں یہ بڑی میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں. اگر دنیا آپ کی ترجیح ہے، ترجیح نمبر 1، اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور یہ تو دیکھیں عام ہے یہ بات کہ آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن پر کیا سوال ہے، کون سے مسائل آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا انگیخت کر رہے ہیں، کون سی چیزوں کے لیے آپ پریشان ہیں. اگر وہ دنیا ہے تو آپ مردہ ہیں. آپ نے تو سارا مقصد تخلیق جو ہے وہ تو نظر انداز کر دیا. آپ تو ایک بہت بڑے کارخانہ حیات میں رہ رہے ہیں. یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، ستاروں بھرا آسمان ہے، اور یہ دنیا ہے، اور دنیا حیات اسباب زندگی سے بھرپور ہے. اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہے، اور زندگی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں. اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں تو آکسیجن وافر مقدار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں جو مریض اسپتالوں میں ہیں ان کے لیے خرید کے آکسیجن لائی جاتی ہے. آکسیجن بعض اوقات تو مستقل لگی رہتی ہے اور ہزاروں روپے خرچہ آتا ہے. ایک سلنڈر جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں انسان اس وقت، لیکن ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ یہ بات بھی اس طریقے سے سوچیں نا، ہماری سوچ صرف دنیا تک ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے. دنیا ایک سوچ ہے دنیا کی، میں، میرے بیٹے، میرے بچے، میری بیوی، میرا شوہر، میرا گھر، میری نوکری، میرا کاروبار، بس اس کے علاوہ اور کوئی سوچ ہے نہیں. بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ، یعنی ایک ساری مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے، اور وہ اس موت پر خوش ہے
فریحو بالحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی خوشی کے لیے آپ نے کیا کیا بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں. ہماری شادیاں کچھ عرصہ پہلے گھروں میں ہوتی تھی، شادی ہالوں کا رواج نہیں تھا. آج ایک سے ایک اچھا شادی ہال بن رہے، اس میں ڈانس کے فلور بن رہے. ڈی جے کے بغیر آپ شادی نہیں کرتے، ڈی جے کے بغیر ناچ گانا ہلا گلا قمقمے، بس یہی آپ کی خوشیاں یہاں تک محدود ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ سوچ کی بات ہے. میں تو آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سوچ دوں اور وہ آخرت کی سوچ ہو. اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.